السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مفتی سلمان اظہری گنڈے نہیں، شکیل رشید، ایڈیٹر ممبئی اردو نیوز۔ جوناگڑھ میں مفتی سلمان اظہری کی ایک تقریر کو متنازع قرار دے کر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور یکے بعد دیگرے ان کے خلاف 3 FIR درج ہوئی تھی، لیکن انہیں تینوں میں ہی ضمانت مل گئی، لیکن ضمانت پانے کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گجرات حکومت انہیں رہا نہیں کرنا چاہتی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گجرات کے اصلی حکمراں جو مرکز میں اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہیں، نہیں چاہتے کہ مفتی سلمان اظہری کو رہائی ملے۔ مفتی سلمان اظہری کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے حق میں زبان کھولی تھی۔ ایک ویڈیو کلپ خوب وائرل کر دیا گیا تھا جس میں مفتی صاحب نے کوئی شعر پڑھا تھا کہ ہمارا بھی وقت آئے گا، اور اسی ضمن میں کچھ باتیں کہی تھیں۔ کیس تعزیرات ہند کی دفعہ 153 505 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ تعزیرات ہند کی دفعہ کے تحت FIR درج کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کیس عام اور معمولی نوعیت کا ہے، دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے۔ گرفتاری سے قبل زبردست میڈیا ٹرائل کیا گیا تھا۔ اخبارات مفتی صاحب کی تقریر کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے تھے اور گودی میڈیا مفتی صاحب کو آتنکوادی ثابت کر رہا تھا، لیکن مفتی صاحب پر گرفتاری کے بعد بھی ایسی کوئی دفعہ نہیں لگائی گئی جو آتنکواد کے تعلق سے ہو۔ پہلے معاملے میں جب انہیں ضمانت ملی تو مزید ایک FIR اور درج کی گئی، پھر ضمانت ملی تو ایک اور FIR درج کر لی گئی، اور جب تیسری ضمانت ملی اور مفتی صاحب چھوٹ کر باہر آنے والے ہی تھے کہ جوناگڑھ کے کلکٹر کا حکم آیا کہ مفتی صاحب کو پاسا کے تحت گرفتار کر لیا جائے۔ یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جس کے تحت ان بدماشوں اور گنڈوں کو جن کے خلاف 3 یا اس سے زائد معاملات درج ہوں احتیاطی طور پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ چونکہ مفتی صاحب پر منصوبہ بندی کے ساتھ 3 FIR درج ہو چکی ہیں، اس لیے ان کی اس ایکٹ کے تحت گرفتاری ممکن بنائی گئی۔ گویا کی ساری اسکرپٹ پہلے گرفتاری کے وقت ہی تیار کر لی گئی تھی کہ چاہے جو ہو جائے مفتی صاحب کو رہا ہونے نہیں دینا ہے۔ لیکن مفتی صاحب نہ بدماش ہیں اور نہ ہی گنڈے ہیں۔ یہ ایک بدماش اور گنڈوں پر قابو پانے کے لیے ہے، نہ کہ شریفوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، عالموں اور دینداروں کو ہراساں کرنے کے لیے۔ یہ ایک عالم دین کو ہراساں کرنا ہی ہوا۔ اس ایکٹ کے تحت گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب مزید 3 مہینے تک رہائی نہیں پا سکیں گے، یا رہائی اسی صورت میں ملے گی جب ان کے وکلاء یہ ثابت کر دیں کہ مفتی صاحب کو پھنسایا گیا ہے۔ یہاں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر حکومت اور انتظامیہ کسی شریف آدمی کو بدماش قرار دینے پر اتارو ہو تو کوئی اسے کیسے شریف ثابت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس عدلیہ نے ضمانت دی ہے اسے تو سب پتہ ہی ہے کہ مفتی صاحب بے قصور ہیں اور واقعی میں پھنسائے گئے ہیں۔ وہ اگر چاہے تو مفتی صاحب کی پریشانی دور کر سکتی ہے، لیکن کیا عدلیہ یہ چاہے گی؟ یہ سوال اہم ہے۔ مفتی صاحب کے کیس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار کس طرح کسی بھی شخص کا کال کوٹری میں ڈال کر مدتوں سڑا سکتی ہے، بھلے ہی اس شخص کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو، بھلے وہ شخص قصوروار نہ ہو، اور اس طرح کا سرکاری عتاب عام طور پر اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت پر برسایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب اس کی تازہ مثال ہیں۔ آنے والے دنوں میں دوسرے علماء دین کی گرفتاریاں بھی ممکن ہیں۔ اب گرفتاری اور سلاخوں کے پیچھے لمبی مدت تک رکھنے کے لیے کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا یہ جو طریقہ ہراساں کرنے کا شروع کیا گیا ہے، اس کے خلاف مسلم تنظیمیں، جماعتیں، ادارے، قائدین، سیاستداں اور قانونی ادارے کوئی الہی عمل بنائیں گے؟ دوستو، یہ تحریر تھی شکیل رشید صاحب کی، جو ایڈیٹر ممبئی اردو نیوز کے ہیں، جو انہوں نے واقعی اس میں بہت ساری اچھی باتیں لکھی ہیں اور لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔